ڈھونڈے، حل تلاش کرے، جو فریق ہیں مختلف جو ہیں ان سے پوچھے اور ایک ایسا حل دے جو نہ صرف آنے والے وقت کے لیے ہمارے لیے تریاک ہو، آب حیات ہو، بلکہ جو مرائض یا جو مرض ہمیں لگے ہوئے ہیں، لاحق ہوئے ہیں دہائیوں سے، ان کا بھی کوئی تھوڑا سا بندوبست کر دیں۔ میں پھر کہوں گا کہ میں اپنی کوئی حدود اور قیود کو جو ہے جو میرے اوپر آئین اور قانون اور روایات نے جو پارلیمنٹری نے لگائی ہوئی ہیں، میں ان کو کراس نہیں کرنا چاہتا۔ میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک شکایت رہتی ہے کہ پارلیمنٹیرینز یا سیاسی ورکر جو ہیں وہ عدلیہ کو یا عدلیہ کے نام لے کے کرٹیسائز کرتے ہیں۔ میں ان کا نام نہیں لیتا جن کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، لیکن جن کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا میں ان کا نام ضرور لوں گا۔ ایک دو نام لے لوں گا۔ جسٹس منیر صاحب کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، جسٹس کارنیلیس کو نہیں کرٹیسائز کیا جاتا۔ کیوں؟ یہ عدلیہ جو ہے، اعلیٰ عدلیہ جو ہے، وہ خود پوچھے۔ جسٹس ارشاد حسن خان صاحب کو، جسٹس ریاض شیخ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، لیکن سعید الزمان صدیقی اور ناظم صدیقی صاحب کو نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح یہ پچھلے دور میں زیادہ دور نہیں جاتا، ججوں کے نام لیے جاتے ہیں، کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ پاناما کے ججز کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، جنہوں نے میرے قائد کو نواز شریف کے متعلق جو ہے مختلف ریمارکس پاس کیے، ناموں سے پکارا، غلط ناموں سے پکارا، برے ناموں سے پکارا، ان کا نام لیا جاتا ہے، کرٹیسائز کیا جاتا ہے ان کو۔ جب وہ ہماری ٹیریٹری کو ٹریس پاس کریں گے ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں کہ انہوں نے اپنی کرسی کے تقاضے پورے نہیں کیے ہوئے۔ ان میں ثاقب نثار صاحب کا نام ہے، کھوسو صاحب کا نام ہے، لیکن اس کے بعد ناصر الملک اور تصدق جیلانی صاحب کا نام نہیں آتا۔ کیوں نہیں نام آتا؟ یہ عدلیہ جو ہے، اعلیٰ عدلیہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے۔ میرا نہیں بنتا کہ میں اس تشخیص کا یا اس تفریق کا جو ہے کازز جو ہے اس فلور کے اوپر بیان کروں۔ یہ چیزیں جو ہے میں عدلیہ پہ ان کے اپنی سوچ میں چھوڑ دیتا ہوں کہ کن لوگوں کے نام نہیں لیے جاتے۔ دوسری جناب، میں عرض کروں گا کہ جن سوالات کو مرتب کیا گیا ہے ان میں ایک سوال جو ہے وہ کل سجیسٹ بینچ کی طرف سے کیا گیا کہ جو ڈسولوشن ہوئی ہے اسمبلیوں کی، 2 صوبائی اسمبلیوں کی جو ڈسولوشن ہوئی ہے، اس کا سارا جو ملبہ ہے جس کو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اس کو کیوں نہ ایگزامن کر لیا جائے کہ وہ جو ڈسولوشن ہوئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا اس سے پیچھے چلے جائیں جب 63A ری رائٹ کیا گیا ہے، تجاوز کیا، اعلیٰ عدلیہ نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ اور جس طرح ری رائٹ کیا گیا 63A کو، یہ ڈائریکٹ اس کا رزلٹ ہے جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہم فیس کر رہے ہیں، اور سارا ملک جو ہے وہ گرائنڈنگ ہالٹ پہ آیا ہوا ہے، اکنامکلی بھی، پولیٹیکلی بھی اور ادروائز بھی۔ یہ سارا سلسلہ اگر جانا ہے تو اس وقت جو کلپریٹ ہیں، جو لوگ انوالوڈ تھے، جن جگہوں کے لوگ انوالوڈ تھے، ان کی کنفیشنز بھی آن ریکارڈ آ چکی ہیں، ڈائریکٹلی کہ پاناما کیس میں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جناب ڈیپٹی اسپیکر، نواز شریف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، جس طرح 4 سال کے بعد پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے
وہ فارغ کی گئی نواز شریف کی اور اس کو تاحیات جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا. آپ بتائیں کون سا ایسا کوئی ادارہ ہے جس کے افراد کو تاحیات جو ہے ایک اور ادارہ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے؟ مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تاحیات. کہاں یہ پریسیڈنس ہے؟ کہاں یہ قانون ہے؟ نواز شریف کو تاحیات، آج بھی وہ تاحیات جو ہے اور سارے جو پاناما کا جو ملبہ ہے اس کو فیس کر رہا ہے. اس وقت سے یہ سٹارٹ ہونا چاہیے. ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی اپنا رول ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے پچھلے 7-8 مہینے میں، تو ان کی کنفیشنز موجود ہیں کہ ہم نے اس میں مداخلت کی. ججوں کی بھی، جوڈیشری بھی کنفیشن موجود ہیں کہ وہاں پہ تجاوز ہوا تھا اس کیس کے اندر. ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی موجود شاہ محمود قریشی از آن ریکارڈ کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. قانون کی حدود سے تجاوز کیا گیا تھا، آئین کی حدود سے تجاوز کیا گیا تھا. میری درخواست ہے آپ کی وساطت سے، اس ہاؤس کی وساطت سے، عدالت عظمیٰ کے آگے دست بدستہ کہ پورا بینچ بنا کے، پورے کورٹ کا بینچ بنا کے جو ہے پاناما سے سٹارٹ کریں. اس ملک کے ساتھ جو آئینی اور قانون کے لبادے کے اندر جو اس ملک کے ساتھ اور خصوصاً سیاسی برادری کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں، ایک ایسے شخص کو مسلط کیا گیا جس نے پچھلے 4-5 سال کے اندر اس ملک کو تہوبالا کر دیا، جس نے اخلاقی، معاشی طور پہ، قانونی اور آئینی طور کے اوپر برباد کر دیا. جناب، ہم نے ایک قانونی، آپ نے، میں نے، اس ہاؤس میں بیٹھے دوسرے لوگوں نے قانونی طور پہ، آئینی طور پہ اپنا حق استعمال کیا. ووٹ آن نو کانفیڈنس جو ہے وہ پاس کیا گیا، لیکن ساتھ ہی گورنمنٹ جو ہے ڈسالو ہو گئی. کس نے کی؟ وہ آج بھی صدارتی محل میں بیٹھا ہوا ہے. وہ آرٹیکل 6 کا جو خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے. کسی نے نوٹس لیا ہے اس بات کا؟ کسی نے سو موٹل نوٹس لیا؟ ٹھیک ہے، ہماری جو ہے وہ اس اقدام کو جو ہے انکانسٹیٹیوشنل قرار دے کے جو ہے اسمبلی جو ہے بحال کر دی گئی، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد بجائے اس کے کہ باقی قانونی اور آئینی تمام مراحل جو ہے اسی طرح طے ہوتے، اسمبلیوں کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس کے مطابق طے ہوتے، پھر 63A کو ووٹ دینا، کاؤنٹ ہونا، نہ کاؤنٹ ہونا، اس کو ری ڈیفائن کر دیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے پی ایم ایل این کی اور کولیشن کی جو گورنمنٹ جس طرح ڈسمس ہوئی پنجاب کے اندر، وہ تاریخ کا حصہ ہے. آج یہ سوال سامنے آیا ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ اس کو بھی دیکھا جائے کہ ڈسولوشن اسمبلیوں کی کیوں کی گئی، سیاسی وجوہات پہ کی گئی یا پبلک انٹرسٹ پہ کی گئی یا آئین اور قانون کی جو ہے بالادستی کے لیے کی گئی. یہ سارے سوالات جو ہیں وہ جواب چاہتے ہیں، اور ان کا جواب جو ہے ہمارے پاس تو ہے، لیکن کیونکہ انصاف کا ترازو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یا اعلیٰ عدلیہ کے پاس ہے. میں نہیں کرٹیسائز کرنا چاہتا اگر کوئی بینچ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے کردار کے اوپر بہت بڑا جو ہے حاشیہ لگ گیا ہوا ہے، سوالیہ نشان لگ گیا ہوا ہے. لیکن اگر پورا کورٹ جو ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہوئی ہیں پچھلے 8 مہینے میں، ان کی ریڈریسل ہو سکتی ہے. یہ پرپیچول کرائسس میں رہنے کی وجہ سے ہمارا ملک اس وقت اکنامکلی بلیڈ کر رہا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر، آپ دیکھیں کہ پچھلے 8 مہینے کے اندر پاکستان کی تاریخ میں نہیں، کہیں کسی ملک کی تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، ان کو عدالت بلا رہی ہے، ان کو عدالت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آ جاؤ، وہ آگے سے نہیں آتا. لاڈ پیار سے کہتے ہیں آ جاؤ، وہ نہیں آتا.
कानूनी और आईनी तौर पे कहते हैं वो नहीं आता। हमारे तो एक दफा ना जाओ तो जमानतें मनसूख हो जाती हैं। जो 4 साल में यहाँ पे बैठे हुए मेंबरान के साथ, जो फ्रंट रो पे खुसूसन बैठे हुए लोगों के साथ जो कुछ हुआ, वो हमारी तारीख का हिस्सा है। हमारी जमानतें मनसूख हुई, 6 महीने से लेकर 3-3 साल तक हमने कैदें काटी। ऐसे लोग इस हाउस के में मौजूद है। अब उन चीजों का अजाला हम नहीं मानते, हम कंपनसेशन नहीं मांगते। हम सिर्फ चाहते हैं कि ये मुल्क जो है कानून और आइन के मुताबिक जो है चलाया जाए। इस मुल्क के वसाइल जो है, इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम उससे इस्तिफादा हासिल करें। चंद हजार जो है अशराफिया जो हुक्मरान का हिस्सा है, हुक्मरानी का हिस्सा जो है, वही ना सिर्फ जो है उससे इस्तिफादा हासिल करें। हमारी किरदार कुशी होती है। आवाम समझती है कि पता नहीं ये एमएनए कितने करोड़ों रुपया जो है लेते हैं, कितनी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। हम बाहर निकले, हमारे लिए तो टांगा नहीं खड़ा होता सड़क के ऊपर। यहां पे शराफिया में ऐसे ऐसे तबकात हैं जिनके लिए 15 मिनट जो है वो जो है ट्रैफिक खड़ी हो जाती है। आप बताएं, ये जितने एमएनए बैठे हुए हैं इस वक्त, इनके लिए कोई पैदल बंदा नहीं खड़ा होता, वजीरों के लिए नहीं खड़ा होता। 1,68,000 रुपया तनख्वाह है जनाब डेप्टी स्पीकर हमारी। 1,68,000 रुपया। पूरा पाकिस्तान सुन ले, हम कोई करोड़ों अरबों रुपया यहां से नहीं लेते, अपने खर्चे से आते हैं। यहां एमएनए हैं जो पैदल आते हैं पार्लियामेंट लॉजेस से इस हाउस के अंदर, पैदल आते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते लाइफस्टाइल। लेकिन यहां पे ऐसे तबकात हैं इस मुल्क के अंदर जिनका लाइफस्टाइल जो है बादशाहों वाला है, और उनको पूछने वाला कोई नहीं। सड़कें बंद हो जाती हैं, कर्फ्यू लग जाते हैं जब वो सड़कों पे ऊपर आते हैं। हमें टारगेट क्यों? हम अपने हलकों में जाते हैं, अबादत की तरह अपने वोटरों की खिदमत करते हैं, अबादत की तरह। इसलिए वापस आते हैं। हमारे सर के ऊपर किसी ने हाथ नहीं रखा होता, या हमने किसी के लिए फैसले नहीं लिखे होते, किसी की डिक्टेटरशिप को दबाव नहीं बख्शा होता। इस मुल्क के अंदर सबसे पहला आईनी हादसा जो है वो एक जज ने किया था, जिसने नजरिया जरूरत जो है वो जो वैलिड करार दिया था। वो वारदात जो थी वो एक जज ने की थी। सबसे पहली सियासी शहादत जो है इस मुल्क में वो भी जुडिशरी ने की थी। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगाया था। उसके बजाय सियासी शहादत जो है, आईनी शहादत जो है नवाज शरीफ की, वो भी जुडिशरी ने की। जनाब स्पीकर, अगर हमारे जो दाग है हमारे दामन में लगे हुए, वो सारी दुनिया जानती है, हमारा वोटर भी जानता है, हमारी आवाम भी जानती है। लेकिन हमें ये ना कोई बताए कि उनके दामन पे दाग नहीं है, कोई ना बताए। सियासतदानों में आज भी जो है वो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं, माजी में भी, हाल में भी, और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में रहेंगी, जिनका नाम इज्जत और एहतराम से लिया जाएगा। लेकिन बाकी तबकात जो आपकी हुक्मरानी के तबकात हैं, उनमें आपको शादो नादर जो है ऐसे लोग मिलेंगे, शादो नादर ऐसे लोग जो तारीख पे अपना जो है वो ऐसा निशान सब्त करके गए हैं कि कौम उनको याद करे। हैं लोग, ये नहीं है कि नहीं है। और अकाउंटेबिलिटी भी हमने करवाई। किस तबके की पिछले 75 साल के अंदर अकाउंटेबिलिटी हुई है? किस तबके की? ये बैठा हुआ है नूर आलम, अरबों रुपए की अकाउंटेबिलिटी करता है। क्या कर लिया इसने? कोई बंदा अंदर हुआ है इसके कहने पे? मुझे चौधरी परवेज अलाई ने खुद बताया मैं, उन्होंने कहा कि मैं एक ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी पे गया हुआ था, वहां पे मेरा हल्के का बंदा सलामियां इकट्ठियां कर रहा था। मैंने उसको बुलाया कि अब तक कितनी कर ली हैं, उसी शादी के दौरान ही। उसने कहा 72 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया अभी तक, 72 करोड़ रुपया, और अभी मीटर जारी है, अभी मैं इकट्ठी कर रहा हूं। थैले में उसने नोट डाले हुए थे, थैला भरता था, किसी को पकड़ा दिया। मुझे चौधरी परवेज अलाई ने बताया। तो मैं प्लीज,
بڑی محنت کا کام ہوتا ہے تقریر کرنا. Order in the House, please. اس نے چودھری پرویز لائی کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ ایک کام مک گیا یا حالی جاری ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی جاری ہے, میں ابھی کلیکٹ کر رہا ہوں. اور اسی بیوروکریٹ کی بیٹی کی شادی, پہلی بیٹی کی شادی میں 1 ارب اور 20 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا ہم نے اسلامیہ میں جناب والا. اور اس نے ساتھ یہ کہا کہ زیور اور گاڑیاں اس کے علاوہ ہیں. اور کسی نے اس سے پوچھا, آج بھی وہ گریڈ 21 میں 22 میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, کسی نے پوچھا اس بیوروکریٹ سے؟ کسی نے نہیں پوچھا. ہمیں تو پکڑتے جو ہے 2 منٹ نہیں لگتے. تو شاہ محمود قریشی کل کا پکڑا ہوا, آج وہ رو رہا ہے ضمانت کے لیے, اس کا بیٹا عدالت میں آیا ہوا ہے. ساڈا تو کوئی نہیں سی وارث آیا ہے عدالت دے وچ. ہمارا تو جو ہے 7 دن کے اور 21 دن کے اور 22 دن کے جو ریمانڈ دیے گئے تھے, 90 دن کے ریمانڈ دیا شاہد عباسی کا. اس کا یہ میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے, اس کا 90 دن کا ریمانڈ, 14 مہینے اس نے جیل کاٹی. بیٹی نے جیل کاٹی, مریم نے. وزیر اعظم جو ہے وہ میرا ہمسایا تھا, وہ روٹی مجھے بیچتا تھا, روٹی نہیں پہنچاتے تھے مجھے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس ملک کی حاکمیت کس طرح کرنی ہے. اس ملک کی جڑوں کے اندر, اس ملک کی بنیادوں کے اندر جو ہے پولیٹیکل ورکر کا خون ہے. یہ سیاسی جدوجہد کی وجہ سے یہ ملک قیام ہوا تھا. پاکستان بنانے والے جو ہے وہ عمران خان کی طرح کوئی سپانسرڈ لوگ نہیں تھے. اپنے ورکر جو ہے اس نے 2 دن کے اندر صرف 81 لوگ پکڑے گئے ہیں. اور آپ کے صوبے میں تو بڑے بڑے ڈرامے باز, رنگ باز ہیں, وہ وین کے آگے فوٹو کھچاتے ہیں اور ساتھ ہی جو پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. بڑی صاحب مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ ایسے فنکار لوگ آپ کے وہاں پہ پائے جاتے ہیں, اور سارے جا کے جیل کے آگے اکٹھے ہو جاتے ہیں. میرا میں پکڑے جائیں, ہم طریقہ بتا جاتے ہیں کس طرح پکڑے جاتے ہیں, ہم بتا دیتے ہیں. میں نے تو کل کہا ہے کہ جیل بھرو تو جو ہے فلاپ ہو گئی ہے یہ فلم جو ہے, اب ڈوم بھرو فلم چلا سکتا. جناب اسپیکر, میں دوبارہ جو ہے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جو اس وقت نظریں جو ہیں سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو. نام جو ہے الیکشن کمشنر کا, راجہ صاحب کا, وہ نام جو ہے پرویز خٹک نے دیا تھا. وہ ساری عمر جو ہے میرا حال پچھتاتا رہے گا, اور اپنی لیڈرشپ سے ساتھ گالیاں بھی کھائے گا. نام اس کا لیڈرشپ نہیں دیا تھا. آپ دیکھیں کہ اس شخص نے اپنے تمام موسنوں کو گالیاں دی. یہ پاکستان کے ساتھ غداری کا موجب بنا ہے. اس نے جب اپنا اقتدار اس سے چھنا ہے, کہ جناب اسپیکر یہ سازش سے, بیرونی سازش سے سٹارٹ ہوا. اس نے امریکہ کا جو ہے وہ نام لیا, وہ ڈونلڈ لو کا نام لیا. مجھے وہ ملا ستمبر میں پچھلے سال, تو مجھے اس نے انٹروڈکشن کرائی. تو میں نے کہا تنو انٹروڈکشن کرا دی کوئی لوڑ نہیں, تو مشہور آدمی سارے پاکستان دے. اس کے بعد اب کہتا ہے کہ نہیں امریکہ شامل نہیں ہے. اب جو ہے صرف نواز شریف اور جنرل باجوہ نے, وہ جنرل باجوہ نے تو نواز شریف کو اندر کیا تھا. جس وقت سارا ہمارے خلاف جو انفولڈ ہونا شروع ہوا ہے 2017 اور 18 میں, جنرل باجوہ 2016 نومبر میں چیف بنے ہیں. اس وقت جو پلان تھا عمران خان کو لانے کا, یہ شخص جو ہے جو ہاتھ اس کو کھلاتے رہے ان کو کاٹ رہا ہے. پہلی دفعہ اس نے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے پاکستانی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو. جس طرح تعریفیں کرتا تھا اور آج جس طرح بدزبانی کرتا ہے,
یہ بھی ہماری تاریخ کے سبق ہیں، ہمارے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان لوگوں کو سپانسر کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ نجات دہندہ تھے۔ یہ تو عذاب لے کے آئے، نجات کیا دیں گے؟ یہ عذاب لے کے آئے اس ملک کے اوپر، 22 کروڑ عوام کے اوپر عذاب لے کے آئے ہیں۔ It is incumbent upon superior judiciary نہ کریں۔ نواز شریف نے 200 پیشیاں بکتی، فجر کے وقت گھر سے چلتا تھا یہاں پہ نیب کی پیشی بکتنے کے لیے، وہ شخص گھر سے نہیں نکلتا۔ آپ بتائیں، یہاں پہ قانون کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قاعدے کے جانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کہاں میڈیکل ریکارڈ پہ آیا ہے کس کا میڈیکل ہوا ہے عمران خان کا کہ نہیں؟ کوئی ریکارڈ پہ نہیں ہے۔ اپنے ہسپتال میں گیا، میں نے اگلے دن بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ چھتوں کے لینٹر کھل جاتے ہیں مہینے کے اندر، 6 مہینے چلا جڑا ہے لاترا لینٹر نہیں کھلے گا۔ 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ یہ قوم کی توہین ہے کہ وہ قوم کو یہ سمجھتا ہے، میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، کہ یہ میرے اس کو ٹانگ کا جو فراڈ ہے اس کو مان لیں گے۔ میں گھر بیٹھا ہوں اور سب کو کہہ رہا ہوں جیل بھرو، اور خود ضمانت ہے اس قبل گرفتاری۔ کتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے، کتنا بڑا تضاد ہے۔ یہ بیمار ذہن کے لوگ ہیں۔ کون سا لیڈر جو ہے اس نے گرفتاری دی ہے؟ شاہ محمود قریشی نے ساتھ ہی بیل اپلائی کر دی ہے۔ باقی کدھر ہیں؟ لاہور کے لیڈر، آپ کے صوبے کے لیڈر، کراچی کے لیڈر، یہ سارے جو ہے مجنون جو لیلا کے بنے ہوئے تھے، اس کے کدھر گئے ہیں سارے کے سارے؟ یہ دودھ پینے والے لوگ جو ہیں کہاں گئے ہیں؟ کوئی نظر آئے ہیں؟ وین میں بیٹھتے ہیں پھر اترتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ کوئی شیر بنو شیر بنو، وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ شیر بنو۔ جناب والا، یہ ملک جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا اس کرائسس کا۔ اس کرائسس کو حل کرنے کا اس وقت فرض بھی ہے، آبلیگیشن بھی ہے، اور ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں قرض بھی ہے اس ملک کا، کہ وہ اس کرائسس کا حل ڈھونڈے۔ اور جو پچھلے 8 مہینے کے اندر عدلیہ نے کمپلیکیٹ کی ہے، اعلیٰ عدلیہ نے سچویشن جو ہے، میں الزام نہیں دے رہا، میں وہ جرت نہیں کر سکتا، لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر میں ضرور اس چیز کی نشاندہی کروں گا کہ یہ موقع ہے کہ اس کو کریکٹ کریں، اس کا سدباب کریں۔ ان کرسیوں پہ، جن کرسیوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کی عوام نے دی ہوئی ہیں۔ جب عدلیہ بحالی کی تاریخ ہوئی، جو ہے وہ موومنٹ چلی تھی، ہم نے استعفے دے دیے تھے نیشنل اسمبلی سے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ مثال نہیں آپ کو ملے گی۔ میں نے استعفیٰ دیا تھا اور استعفیٰ دے کے جنگ جیل چلا گیا تھا۔ 26 دن کے بعد میں وہاں سے رہا ہوا تھا۔ وکلا نے قربانیاں دیں، بے شمار قربانیاں دیں وکلا نے۔ وکلا کے سر پہ سر ہے۔ اس نیگوشیشنز میں میں شامل تھا، جس میں عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ کا ایک جج بھی تھا، اس میں 2 وکیل بھی تھے، اس میں پی ایم ایل این کی طرف سے میں تھا۔ یہ تمام جو چیزیں جو ہیں، جو اس وقت عدلیہ نے اپنی فتح جو ہے وکلا نے اور سیاسی ورکروں نے، میرے جیسوں نے ان کو دلائی، اس فتح کے نتیجے میں جو کچھ وہاں پہ ہوا، جو کلاز بائی کلاز جو ہے میرے سینے میں محفوظ ہے، جو ڈسکس ہوا میرے گھر میں ڈسکس ہوا، میرے لاہور والے گھر میں ڈسکس ہوا۔ ہماری کولیشن گورنمنٹ ٹوٹ گئی، ہم نے کولیشن گورنمنٹ میں اپنا حصہ قربان کر دیا عدلیہ بحالی کے لیے۔ ہماری کمٹمنٹ جو ہے عدلیہ کے ساتھ، اس کی شہادتیں تاریخ میں ملتی ہیں۔
آج عدلیہ پہ وقت ہے کہ وہ خود بھی شہادت دے اپنی عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے، اپنی عظمت کے لیے، اور جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے، جو لیپسز ہوئے ہیں، ان کو کریکٹ کرے، اور آئندہ کے لیے ایک ایسی بنیاد جو ہے، آئینی بنیاد فراہم کرے جس کے اوپر جو ہے اس ریاست کا ڈھانچہ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ تا اب جو ہے وہ کھڑا رہ سکے، کنٹروورسیز کو جنریٹ نہ کریں، 63A کو جو ہے ری رائٹ نہ کریں، کرنا ہے تو ریورس کریں کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے کہ تاحیات جو ہے کہ ایک بندے کو اپنی عوام کو ریپرزینٹ کرنے کے حق سے آپ محروم کر دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوگا۔ خدا نخواستہ یہ سلسلہ جاری رہا تو وطن عزیز کے ساتھ خدا نخواستہ کو حادثہ نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے IMF سے معاہدہ کرتا ہے، سائن کرتا ہے، کمٹ کرتا ہے، پھر مکر جاتا ہے، پھر حکومت ہمارے پاس آتی ہے، ہم ایک معاشی بحران کو انہیرٹ کرتے ہیں، ہمیں ورثے میں ملتا ہے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ عوام کے اوپر بوجھ نہ، لیکن بوجھ پڑ رہا ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہے اور دکھ ہے، انتہائی دکھ ہے، عوام کے جو جذبات ہیں ان کا پورا احساس ہے، لیکن خدارا یہ جو 4 سال جو حکمران رہے، یہ ان کا کیا درا، یہ ان کا ملبہ صاف کر رہے ہیں، اور ملبہ 8 یا 9 مہینے میں صاف ہونے والا نہیں ہے، یہ وقت لگے گا۔ جو لوگ ان کو پاور میں لے کے آئے، آپ دیکھیں یہاں اس ہاؤس میں اس جگہ کے اوپر جنرل فیض اور جنرل باجوہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سارے بینچوں کے اوپر 50-60 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں بتایا گیا کہ طالبان جو ہے وہ شریف ہو گئے نا، اب وہ واپس آ رہے ہیں اور پرامن ہوں گے اور بس جائیں گے، اور ہماری بات چیت ہمارا سارا جو ان کے ساتھ ہو گیا۔ کیا نتیجہ نکلا ہے؟ وہ پوچھنے والا ہے ان کو کہ کیا ہوا ہے؟ وہ پشاور مسجد کے حادثے میں جو کچھ ہوا ہے، جو جانوں کا جو ہے لاس ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، آج تو ہم غمزدہ ہیں نا، چند ماہ گزر جائیں گے تو صرف ان کے بچے ہی غمزدہ ساری عمر کے لیے رہیں گے، باقی قوم بھول جائے گی۔ 86,000 جانیں ہم نے دہشت گردی کے لیے دی ہیں، اور 1-2 اشخاص نے مل کے ان کے ساتھ جو ہے مکمکا کر لیا۔ میں کل افغانستان تھا، ان کی ساری قیادت جو تھی ان سے ملاقات ہوئی، ڈپٹی پرائم منسٹر سے لے کے 4 وزراء ان نیگوشیشنز میں جو ہے موجود تھے۔ اچھی ہوئی نیگوشیشن، دے ریسپونڈیڈ ویری ویل۔ اللہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے، یہ اچھے رسپانس کا سلسلہ ہے، لیکن کیا ہم خود احتسابی کریں گے کہ کن لوگوں نے ان کو لا کے بسایا، کن لوگوں نے ان سے کمٹمنٹ لی، اور کن لوگوں نے چائے کی پیالی پکڑ کے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سرینا ہوٹل میں، مجھے تو یہ نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھا، میں تو ارگ پیلس میں گیا، وہاں سے واپس آ گیا۔ جناب والا، یہ قوم سوال مانگتی ہے، وہ جو خون کراچی میں بہا ہے، پشاور میں بہا ہے، کوئٹے میں بہہ رہا ہے، باقی جگہوں پہ خدا نخواستہ پاکستانی عوام کی، پاکستان کی پولیس کی، ہماری افواج کی جو جانیں خطرے میں ہیں، کسی کو احساس ہے یا یہ سارے کے سارے ایک نمبرز بن گئے ہیں، ایک ہندسے بن گئے ہیں، ایک گنتی بن گئے ہیں؟ میں ہر مہینے کئی خط سائن کرتا ہوں جو ورثاء کو جاتے ہیں، دکھ اور کرب جو ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے شہادتوں کے اوپر، لیکن شہادتیں ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں۔ کسی نے سوچا ہے کہ یہ نمبر نہیں ہے، یہ گنتی نہیں ہے، 86,000 کہہ لوں یا 85,000 کہہ لوں یا 87,000 کہہ لوں، یہ کسی کا بیٹا ہے،
کسی خاندان کا جو ہے پالنے والا ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا والد ہے جو شہید ہوا ہے. یہاں پہ ایسے ایسے لوگ جو ہیں جو ان حالات میں دولت کا ایسا ایسا مظاہرہ کر رہے ہیں. میں ایک نئے ٹاپک کی طرف نہیں جانا چاہتا، ادھار کر لیتا ہوں اس کا. ایسا ایسا مظاہرہ کر رہے ہیں جو ولگر ہے. میں محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں. شادیوں کے اوپر، ادروائز سڑکوں کے اوپر، اپنے بیہیویئر میں ایز ایف جو ہے 22 کروڑ عوام جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، اور وہ صرف وہی ایک طبقہ ہے جو اس ملک میں جو ہے پیدا ہوا ہے، اس ملک کے وسائل کے اوپر جو ہے پلنے کے لیے اور اس ملک کے وسائل پہ قبضے کے لیے. یہ نہیں ہوگا. میں مثال صرف دیتا ہوں اس کی گولف کورسز کی. 4,000-1,500 کنال کے لیے مال روڈ کے اوپر کرایا. یہاں پہ اسلام آباد کلب دیکھ لیں. نور عالم آپ یہ آڈٹ کرنا چاہتے تو وہ آڈٹ نہیں کرواتے تھے. ایسی ہی نا بات، گواہ ہو نا. یہ آڈٹ کرنا چاہتا تھا، نور عالم آڈٹ کرنا چاہتا تھا اسلام آباد کلب کا، وہ آڈٹ نہیں کرواتے تھے. ایسے ایسے ادارے موجود ہیں جو اربوں خربوں کی جائیداد